اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے وہ بابرکت لمحات عطا فرمائے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے دعا شروع فرما دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ 2 مہینے پہلے سے انتظار، 2 مہینے پہلے سے تربیت، ذہن سازی، یہ سب چیزیں اس عظمت والے مہینے کے لیے جس کا آج ہم پہلا عشرہ گزار رہے ہیں، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار، کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ رحمت کا ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا ہے اور تیسرا حصہ جہنم کے آگ سے نجات پانے کا ہے۔ اس رحمت کے مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی، ان میں روزے کی نعمت، ان میں یہ انسان سحر کی نعمت، افطار کی نعمت، تراویح کی نعمت، قرآن حکیم کی نعمت، دعاؤں کی قبولیت کی نعمت، اللہ کے قرب کی نعمت، یہ اتنی ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے ایک مہینے میں اکٹھی فرما دی۔ اللہ رب العزت ان سب نعمتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ روزہ جو کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور فرض ہے، اس کا مقصد خود اللہ تعالیٰ نے جو بتائے قرآن مجید میں، سورۃ البقرہ میں جہاں آپ کو ایک جگہ رمضان کے سارے احکامات مل جاتے ہیں، وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے 187 تک، 183 سے 187 تک آپ کو سارے احکام ملتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے 3 مقصد بتائے ہیں۔ پہلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، آخر میں مقصد بتایا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ۔ تو تقوی ایک مقصد بتایا روزے کا۔ دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور تیسرا مقصد انہی آیات میں اگلی آیت میں بتایا لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تو خود اللہ نے روزے کے جو مقصد بتائے جو انسان کو اس زندگی میں حاصل ہوتے ہیں، اجر و ثواب تو روزے کا آخرت میں ہے، اور تمام اعمال میں سے ایک مختلف قسم کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، مختلف انداز میں روزے دار کے لیے۔ تمام عبادات کے لیے ہے کہ اجر و ثواب آخرت میں ملتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اس طرح کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو وہ حدیث قدسی ہو جاتی ہے اگر وہ بات قرآن مجید میں نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ ویسے اور اعمال کا بدلہ بھی اللہ ہی نے دینا ہوتا ہے، لیکن اس کے بدلے کی نسبت اللہ نے خود اپنی طرف کی ہے۔ اور اس روزے کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ لعلکم تشکرون، ایک اس کا مقصد شکر بھی ہے۔ انسان کے پاس جب تک نعمتیں رہتی ہیں، ماں باپ رہتے ہیں، ان کی قدر نہیں ہوتی۔ ماں باپ بیمار ہوتے ہیں یا ان میں سے ایک یا دونوں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، بڑی قدر ہوتی ہے۔ جب تک صحت ہوتی ہے قدر نہیں ہوتی، بیمار ہوتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ صحت کتنی بڑی دولت تھی۔ بالکل اسی طرح سارا سال اب کھاتے پیتے رہتے ہیں، اس وقت اتنی قدر نہیں ہوتی اس کھانے پینے کی۔ جب تھوڑی دیر کے لیے روک لیا جاتا ہے
تو پھر اس کے اندر قدر پیدا ہوتی ہے کہ کھانا پینا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ نے انسان کے اندر شکر کی کیفیت پیدا کی، اس کھانے پینے کو روک کر چند گھنٹوں کے لیے، اور روزانہ تربیت کی اللہ نے، شکر کی تربیت۔ اس لیے کہ انسان کو جب تک نعمتیں ہوتی ہیں احساس نہیں ہوتا، جب کسی کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس نعمت چھن گئی تب بھی اس کے منہ سے شکر نکلتا ہے، اور یہ بڑوں بڑوں کے ساتھ ہوتا ہے، بڑوں بڑوں کے ساتھ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اتنے اچھے، اتنے نیک انسان، اللہ کے ولی، لیکن خود کہتے میرے پاس جوتا نہیں تھا۔ ایک دن شیخ سعدی لکھتے کہ میں جا رہا تھا تو دیکھا، دل میں شکوہ سا آیا کہ اے اللہ، جتنا نیک بندہ ہوں تیرا اور اتنی اچھی اچھی باتیں لوگوں کو سکھاتا ہوں، تیرے اس بندے کے پاس جوتا ہی نہیں۔ شیخ سعدی کہتے میں ذرا جاگے گیا تو مسجد کے قریب دیکھا کہ ایک بندہ دیکھا، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ کہنے کہ وہیں میں سجدے میں گر گیا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، پاؤں تو ہے نا، جوتے نہیں تو خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ جب انسان کو نعمتیں چھننے کا یا دوسرے کے پاس، اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تو تکبر پیدا نہیں ہوگا، اور تم دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تو شکر پیدا ہوگا۔ انسان ہمیشہ دین کے معاملے میں اپنے آپ کو اوپر دیکھتا رہتا ہے، اس سے تکبر پیدا ہو جاتا ہے، عبادات کا تکبر۔ میں نماز پڑھتا ہوں، میں نے روزہ رکھا، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں نے یوں کرتا ہوں، میں صدقہ اور خیرات کرتا ہوں۔ اور جب یہ انسان دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو خود کچھ محسوس ہی نہیں ہوگا کہ میں بھی کچھ کر رہا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، یہ تو ساری رات عبادت کرتا ہے، یہ تو سارا دن عبادت کرتا ہے، یہ تو اتنے اتنے پارے پڑھتا ہے۔ تو پھر انسان کے اندر وہ قدر پیدا ہوتی ہے۔ اور جب انسان دنیا میں اپنے سے اوپر کو دیکھتا رہتا ہے تو دیکھتا ہی رہتا ہے، پھر ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے۔ اتنی گزرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اپنے دنیا میں، پیسے میں، مال و دولت میں، گھر میں، دوسری چیزوں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا رہتا ہے، تو میں نے کہا دیکھتا ہی رہتا ہے۔ کب تک دیکھتا رہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدت بتائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، کہ اس آدم کے بیٹے کے پاس اگر دو وادیاں ہوں نا، مال کی وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کا حصہ، اگر اس کے پاس دو وادیاں مال کی ہوں لابتغى ثالثا، تو یہ چاہے گا کہ تیسری وادی بھی مجھے مل جائے۔ اوپر دیکھ رہا ہے نا، اوپر دیکھ رہا ہے مال و دولت میں، کس کے پاس کتنا پیسہ، یہ دوڑ ختم نہیں ہوتی، لیکن ایک وقت ختم ہوتی ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چاہتا رہتا ہے، دو وادیاں تیسری چاہتا ہے، ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، اس آدم کے پیٹ کو بھرتی ہے مگر صرف قبر کی مٹی بھرتی ہے، اس وقت اس کو سکون آ جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ایک چارہ کار ہے اس قبر سے پہلے بھی، وہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھے، شکر نکلے گا، شکر نکلے گا۔ جیسے شیخ سعدی، جوتا نہیں تھا، شکوہ پیدا ہوا، اپنے سے نیچے والے کو دیکھا جس کے پاؤں نہیں تھے، شکر نکلا۔ تو انسان کے پاس نعمتیں ہوں، انسان اپنے سے نیچے والے کو، دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھو، فلاں کے پاس یہ بھی نہیں، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو اللہ شکر بھی سکھاتا ہے اس روزے کے ذریعے۔ اور یہ انسان جب روزہ افطار کرتا ہے نا، تو اس وقت جو خوشی ہوتی ہے، شکر کے انداز کی ایک خوشی ہوتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے گا، ہمیشہ وہ شخص خوش ہوتا ہے جو شکر ادا کرتا ہے، اور جو شکر ادا نہیں کرتا وہ تو ہائے ہائے کرتا رہتا ہے، میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اللہ کے پاس اتنا، میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ اور جو بندہ شکر کرتا ہے وہ خوش رہتا ہے۔ چنانچہ روزہ افطار کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے نا، وہ کھانا کھلنے کی خوشی نہیں ہوتی، وہ جو شادی بیاہ میں ایک دم برتن کھٹکتے ہیں، اور کھٹکنے کے بعد ایک دم اعلان ہوتا ہے کھانا کھل گیا، پھر وہ جیسے مہذب انسان سارے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں بڑی تعظیم کے ساتھ، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ، وہ والی خوشی نہیں، افطار کے وقت وہ خوشی نہیں ہوتی، کچھ اور ہے خوشی۔
وہ شکر کی خوشی ہے۔ اور اس خوشی کو جو افطار کے وقت ہوتی ہے، آج جب افطار کیجیے گا نا روزہ، تو اس حدیث کو ذرا ذہن میں لائیے گا، تو افطار کی قدر ذہن میں آئے گی، افطار کی قدر ذہن میں آئے گی۔ ایک تو شکر کی کیفیت ہے، حدیث سنانے لگا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ حدیث افطار کے وقت ذہن میں لائیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ ترجمہ کروں گا، آپ کو حیرت ہوگی کہ افطار کی خوشی کو کس خوشی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی سے اس کو افطار کے وقت ہوتی ہے، اور دوسری خوشی وفرحۃ عند لقاء ربہ، دوسری خوشی اس کو جنت میں ہوگی جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ یعنی ایک خوشی کو دوسری خوشی کے ساتھ کیسے کہاں ذکر کیا جا رہا ہے، سوچئے گا ذرا۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہوا؟ غور سے سنیے گا اس کا مطلب، تاکہ افطار کے وقت میں اندازہ ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشیاں ملیں گی، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، ایک اس کو افطار کے وقت خوشی ملی ہے، ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت ملے گی۔ کس کو؟ روزے دار کو۔ تو ایک ایک روزے دار آج کے بعد یقین کر لے کہ میں نے روزہ رکھا ہے تو میرے رب سے ملاقات بھی ہوگی۔ ایک ایک روزے دار یقین کر لے، کیونکہ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو دو خوشیاں ملیں گی، تو ایک خوشی تو اللہ نے دے دی ہے نا، ابھی وعدہ پورا ہو گیا نا، دوسرا بھی ہو جائے گا۔ اور ذہن میں رکھیے گا، تمام احادیث کا مطالعہ کیجئے، آیات کا مطالعہ کیجئے، جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار، سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار۔ تو افطار کے وقت کی خوشی دیکھیے گا، جنت کی سب سے بڑی خوشی۔ معلوم ہوا جس کو افطار کی خوشی نصیب ہوتی ہے اس کو جنت میں رب کے دیدار کی خوشی بھی نصیب ہوگی، کیونکہ دونوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے نا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ شکر کی کیفیت ہے، شکر اتنی قیمتی چیز ہے۔ اور پھر دوسرا مقصد اللہ نے بتایا ہدایت، ہدایت۔ آج بہت سے لوگ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما۔ لیکن عجیب بات عرض کروں، دعا مانگنے والوں کے عام طور پر ذہنوں میں لفظ ہدایت کا مطلب نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، بچہ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہدایت پر رہنے کے لیے، فرمایا ترکت فیکم امرین۔ سوچئے گا جب ہم مانگتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں ہدایت فرما، ہدایت عطا فرما، ہمارے بچوں کو، ہمارے بیوی بچوں کو، گھر والوں کو، یا اللہ میرے بھائی کو ہدایت عطا فرما، اس وقت ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں نا اس کو سمجھیے گا کیا مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، یعنی ان پر عمل کرتے رہے پابندی سے، لن تضلوا بعدی، تم میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ معلوم ہوا کہ اگر انسان ہدایت پر ہو تو وہ کیسا انسان ہوتا ہے جو ہدایت پر ہو۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اساتذہ پڑھاتے تھے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، چیزوں کو اس کی ضد کے ذریعے پہچانا جاتا ہے اچھی طرح، اپوزٹ کے ذریعے۔ ہدایت کی جو ضد اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی نا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ تو ہدایت کی ضد گمراہی۔ اللہ روزے کے ذریعے ہدایت کیسے دیتا ہے؟ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔
اس لیے کہ ہمیں حدیث سے سمجھ میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، لن تضلوا بعدی، تو تم ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک بات اب واضح طور پر سمجھنی ہے کہ گمراہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ ہدایت پر ہوں گے۔ تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر تم قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتے رہے، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو معلوم ہوا کہ جو بندہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ ہدایت پر ہوتا ہے، اور جو بندہ قرآن و سنت کے خلاف زندگی گزارتا ہے وہ ہدایت پر نہیں ہوتا، وہ گمراہ ہوتا ہے۔ اور اللہ ہمیں روزے کی حالت میں کس طرح سکھاتا ہے ہدایت، کہ اللہ ہمیں روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے روک دیتا ہے، حلال چیزوں سے روک دیتا ہے۔ کھانا پینا، روزہ تین چیزوں کا نام، تین چیزوں سے رکنے کا نام روزہ، الاکل والشرب والجماع، کھانا پینا اور ازدواجی تعلق، اس سے بچنے کا نام، حالانکہ تینوں حلال چیزیں ہیں۔ اللہ نے روزے کے اندر انسان کو حلال چیزوں سے روکا، تین چیزوں سے، اور روک کر تربیت کی کہ اے انسان، یاد رکھ لیجئے گا کہ ہدایت پر ہے یہ شخص یا گمراہ ہے۔ اگر اس کو پہچاننا ہو، اپنے بچوں کو، جوان بچوں بچیوں کو پہچاننا ہو کہ یہ بچہ ہدایت پر ہے یا گمراہ ہے، اس خاص عمل میں اس بچے کے عمل کو، بچی کے عمل کو، اس بندے کے عمل کو غور سے دیکھیے، یہ اس کا کام قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو یہ ہدایت پر ہے، اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے تو وہ گمراہی والا عمل ہے۔ آسان آسان مثالیں، ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ بندہ گمراہی والا کام کر رہا ہے، سچ بولتا ہے ہدایت پر ہے، میں کوئی مشکل مثالیں نہیں دے رہا۔ ایک بندہ چوری کر رہا ہے، وہ گمراہی پر ہے، وہ چوری نہیں کر رہا، صداقت، دیانت، امانت پر عمل کر رہا، یہ ہدایت پر ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ ہدایت پر ہے، ایک فرض نماز کو بھی چھوڑ رہا ہے، یہ شخص گمراہی پر ہے۔ ذہن پر بوجھ نہ ہونے دیجیے گا جو میں اگلا جملہ بولنے لگا ہوں۔ جس شخص نے فرض روزہ رکھا ہوا ہے وہ ہدایت پر ہے، جس نے فرض روزہ چھوڑ دیا ہے وہ گمراہی کی حالت میں ہے۔ میں نے پہلے کہا حساس جملہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ میں نے ابھی ایک آپ کو پیمانہ بتایا ہے پہچاننے کا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ ہدایت اور گمراہی کہتے کس کو ہے۔ جس انسان کا جو عمل قرآن و سنت کے مطابق ہوگا اس عمل میں وہ انسان ہدایت پر ہے، اور جس انسان کا جو عمل قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ انسان گمراہی پر ہے۔ بالکل دو ٹوک ہو کر آپ ایک دم پہچان سکیں گے۔ اور پھر اس طرح اللہ نے ہدایت دی کہ انسان کے اندر حلال اور حرام کی تمیز پیدا کر دی۔ آج روزے کے اندر یہ انسان پورا روزہ رکھتا ہے قرآن و سنت کے مطابق تو یہ ہدایت پر ہے۔ یہ انسان روزے کی حالت میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہا، یہ ہدایت پر ہے، اس لیے روزے دار ہدایت پر ہے۔ روزہ رکھنے والا سمجھے الحمدللہ میں ہدایت پر ہوں۔ اور اس کی تربیت اللہ نے کیسے دی؟ تقویٰ کی تربیت اللہ نے کیسے دی اس روزے کے اندر؟ کیونکہ روزے کا مقصد، تیسرا مقصد اللہ نے بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ تقویٰ، اس کا معنی ڈرنا، بچنا، متقی ڈرنے والا، بچنے والا، پرہیزگار، پرہیزگار کا معنی بچنے والا۔ کس چیز سے بچنے والا؟ دو جملوں میں پورا تقویٰ آ جائے گا انشاءاللہ، دو جملوں میں۔ جس چیز کے بارے میں اللہ نے حکم دیا یہ کرو، اس کے نہ کرنے سے بچنا، یعنی کرنا، یہ تقویٰ ہے۔
جس چیز کے بارے میں اللہ نے کہا یہ نہ کرو، اس سے بچنا تقویٰ ہے، اس کے کرنے سے بچنا تقویٰ ہے۔ بات مکمل ہو گئی، اور تقویٰ کچھ نہیں ہے۔ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس کو کیجیے، یہ تقویٰ ہے، اس کے نہ کرنے سے بچنا۔ اور جس کے بارے میں کہا مت کرو، جھوٹ مت بتو، چوری مت کرو، ظلم مت کرو، ٹھیک نہیں کر رہے، یہ تقویٰ ہے۔ بہت آسان، بہت آسان۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو کر رہا ہے یہ تقویٰ ہے۔ اور اللہ اس کی تربیت کیسے کرتا ہے؟ اللہ نے رمضان میں حلال کھانے سے روکا، کھانا پینا ازدواجی تعلق حلال بیوی سے جائز، ان 3 حلال چیزوں سے روکا، سحری کے وقت سے لے کر اور افطار تک، غروب آفتاب تک۔ آپ خود سوچئے گا کسی وقت بیٹھ کر، جب اللہ نے حلال چیزوں سے روکا ہے روزے میں، تو حرام کی اجازت اللہ دے گا روزے میں؟ کسی وقت بیٹھ کر آرام سے سوچئے گا اس فلسفے کو، کہ جب اللہ نے حلال چیزوں سے روک دیا تو کیا اس کی گنجائش ہے کہ یہ بندہ روزے کے اندر حرام کام کرے، یعنی جھوٹ بولے، غیبت کرے؟ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سخت الفاظ فرمائے ہیں، وہ سنانا ضروری ہے تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جب اللہ نے حلال سے روکا ہے تو حرام سے تو بدرجہ اولا انسان کو رکنا چاہیے نا، پھر تو اور زیادہ لازمی ہو گیا۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ روزہ رکھے حلال چیزوں سے رک جائے، ایک طرف حلال چیزوں سے رک گیا، دوسری طرف حرام میں جا رہا ہے۔ جھوٹ بولنا حرام، ممنوع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، میں نے عرض کیا ذرا تھوڑا سا سخت جملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا جھنجھوڑا ہے، فرمایا من لم یدع قول الزور، جامع ترمذی کی حدیث ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو بندہ جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، اس پر عمل کرنے کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑے۔ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا، تھوڑا سا ذرا سخت جملہ ہے، اس لیے روزے کا فرض روزہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس کے ثواب میں کمی ہوگی اگر روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولتا پھرتا ہے، روزے کی حالت میں بھی دھوکہ دے رہا، روزے کی حالت میں بھی یہ ظلم کر رہا، روزے کی حالت میں بھی غیبت کر رہا، روزے کی حالت میں بھی لوگوں کو لڑا رہا، لوگوں پر ظلم کر رہا، تو اسی صورت کے اندر حرام کام کر رہا روزے کی حالت میں۔ تو اللہ نے حلال چیزوں کو چھڑوایا۔ آج کل موسم بہت اچھا الحمدللہ روزہ رکھنے کے لیے، الحمدللہ، لیکن اس کے باوجود یہ شروع کا 1 ہفتہ ذرا چند دن مشکل گزریں گے۔ کھانے کو بھی دل کرتا ہے، پینے کو بھی دل کرتا ہے، تھوڑا سا گرین ٹی پینے کو بھی، چائے پینے کو بھی دل کرتا ہے، کیونکہ 11 مہینے سے کھانے پینے کی عادت پڑی ہوئی تھی۔ یہ شروع کے روزے ذرا مشکل ہوں گے، اس لیے کہ کھانے پینے کی عادت پڑی ہوئی تھی، اور بعد کے انشاءاللہ 2 عشرے آرام سے گزریں گے، اس لیے کہ نہ کھانے کی نہ پینے کی عادت پڑ جائے گی۔ پھر پتہ ہے کیا ہوگا، پھر عید کا دن بڑا مشکل گزرے گا۔ عید کا دن جب سامنے کھانا آئے گا نا، او روزہ نہیں، آج تو عید کا دن ہے، سارا دن بڑا مشکل گزرتا ہے، اس لیے کہ اب نہ کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اللہ نے پتہ کیا سمجھایا روزے کے ذریعے، تقویٰ کی تربیت کیسے کی؟ اے بندے، اگر تجھے گناہ نہ کرنے کی عادت پڑ جائے تو تیرے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جائے، ہاں، نہ کھانے کی عادت پڑ جائے تو کھانا کھانا مشکل ہو جائے، نہ گناہ کرنے کی عادت پڑ جائے تو گناہ کرنا مشکل ہو جائے۔ اے بندے، اگر تجھے نیک کام کرنے کی عادت پڑ جائے تو نیک کام چھوڑنا مشکل ہو جائے۔ جب نماز کی عادت پڑ جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے نماز کے وقت میں، کیوں؟ عادت پڑ گئی۔ جس انسان کو گالی دینے کی عادت نہ ہو، جھوٹ بولنے کی عادت نہ ہو، کبھی اس کی زبان سے جھوٹ نکل جائے نا، یا غصے میں گالی نکل جائے، گھنٹوں سوچتا رہتا ہے یہ میں نے کیا کیا، کیوں؟ عادت نہیں تھی نا، عادت نہیں تھی۔ معلوم ہوا
کہ یہ رمضان اپنی عادتوں کو بہترین بنانے کا بہترین موقع ہے، اپنی عادتوں کو بدلنے کا۔ کتنے لوگ ہیں جو رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ بیچارے سگریٹ چھوڑتے ہیں، کئی دفعہ کہتے ہیں بس اللہ نے رمضان میں سگریٹ چھوڑنے کی توفیق دے دی، اب میں چھوڑ ہی دیے۔ بالکل انسان کو عادتیں بدلنے کا موقع ملتا ہے۔ اور پھر وہ بندہ معاشرے کے اندر جو عام طور پر لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جی وہ ہمیں موقع نہیں ملتا، بس کمزور سے آدمی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، کیا کرے، ماحول ہی ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، میں تو بڑا کمزور سا انسان ہوں، گناہ ہو جاتے ہیں۔ ایسا بندہ جب روزہ رکھ لیتا ہے نا تو اس کو بند کمرے میں موقع فراہم کرے۔ کتنا موقع ملا اس بندے کو؟ بند کمرے کے اندر حلال کھانا پینا، پھل پڑے ہوتے ہیں، پانی پڑا ہوتا ہے۔ تو یہ نوجوان، خاص طور پر میں نوجوان کا اگر ذکر کروں، کیونکہ نوجوان زیادہ بیچارہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو بڑا بے بس قسم کا انسان ہوں، مجھ سے ہو جاتے ہیں گناہ، میں اپنے آپ کو روک نہیں سکتا، بڑی بے بسی کا اظہار کرتا ہے آج کا نوجوان۔ لیکن اگر یہ نوجوان بھی روزہ رکھ لے اور بند کمرے کے اندر اس کے سامنے پھل موجود ہو، پانی موجود ہو، سب حلال چیزیں موجود ہوں، باہر نکلے گا نا، باہر نکلے گا تو اس سے پوچھے تم نے اندر کھایا کیوں نہیں؟ تو کہے گا میں نے آج روزہ رکھا ہوا، بس اتنا ہی کہے گا، میں نے آج روزہ رکھا ہوا۔ یعنی کیا مطلب؟ میں نے یہ نیت کر لی ہے کہ میں آج صبح سے لے کے شام تک کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، بس اتنی سی بات ہے، اللہ سے وعدہ کیا ہے، اس لیے نہیں کھایا۔ اس نوجوان کو جو عام زندگی میں گناہ کرتا ہے، آج اس نے روزہ رکھ لیا، اس کو کہیں اللہ کے بندے اندر کوئی نہیں کمرے میں دیکھ رہا تھا، کھا لیتے پی لیتے، اکیلے تھے۔ گیا گزرا نوجوان بھی نا یہ جملہ بولے گا، اللہ تو دیکھ رہا تھا، بند کمرے کے اندر نہیں کھایا، روزے کے اندر اللہ دیکھ رہا تھا۔ معلوم ہوا اس کے اندر ایمانی قوت موجود ہے، اس ایمانی قوت کے ذریعے بند کمرے میں اس ایمانی قوت نے اس کو حلال کھانے سے روک دیا، اللہ دیکھ رہا ہے، بند کمرے کے اندر حلال کھانے سے روک دیا۔ اب بات کو بڑے غور سے سمجھنا ہے، اللہ پتہ کیا تقوی کی تربیت کر رہا ہے اس روزے کے اندر، ہو رہی ہے، پتہ کیا تربیت کر رہا ہے؟ اے بندے، جس ایمانی قوت نے بند کمرے میں تنہائی میں تجھے حلال کھانے سے روکا ہے، اس پورے مہینے میں وہی ایمانی قوت باقی 11 مہینے میں حرام سے بھی روک سکتی ہے۔ یہ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میرے اندر ایمانی قوت نہیں ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے۔ روزے کے اندر اسی ایمانی قوت کے ذریعے وہ حلال کھانے سے روکا، وہی ایمانی قوت باقی 11 مہینے میں استعمال کر کے وہ حرام سے بھی رک سکتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ چیز کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ چیز انسان کو تنہائی کے گناہوں سے بچاتی ہے۔ آج انسان معاشرے میں بہت سوال کر رہا، خاص طور پر موبائل سے متعلق بہت سوال کر رہا، میں اپنی تنہائی کو پاکیزہ کیسے بناؤں؟ بڑے بڑے پھسل گئے تنہائی میں، تنہائی کے گناہوں میں، نمازیں بھی ہے، روزے بھی ہے، فلاں بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، تنہائی میں یہ نہیں بچ رہا۔ اللہ روزے کے اندر سکھا رہا ہے کہ دیکھ بند کمرے کے اندر تو نے روزے کی حالت میں حلال کیوں نہیں کھایا؟ کہ اللہ دیکھ رہا تھا۔ تو باقی 11 مہینوں میں تنہائی میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، وہ حرام سے بھی بچنا ہے اسی ایمانی قوت کے ذریعے۔ اور ایک بات اللہ ہمیں رمضان میں روزے میں اور بھی سمجھا رہا، یہ جو کھانا پینا ہے نا، اب یہ بات بڑے غور سے سمجھنی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس چیز کو بہت کھولا جو اب میں ذکر کرنے لگا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ کھانا پینا یہ تو انسان کی ضروریات زندگی میں سے ہے نا، بڑے غور سے بات سمجھنے والا۔ یہ کھانا پینا یہ تو ضروریات زندگی میں سے ہے نا، اس کے بغیر تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ یہ سمجھا رہا روزے کے ذریعے کہ اے انسان، تو رمضان کے اندر روزے کی حالت میں ان چیزوں کو جو ضروریات زندگی میں سے ہیں، جن کے بغیر انسان کھانا پینا، جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، تو اس کو چھوڑ سکتا ہے۔ تو گناہ تو ضروریات زندگی میں سے نہیں ہے، اس کو تو چھوڑ سکتا ہے۔ گناہ تو ضروریات زندگی میں، کسی ایک گناہ پہ ہاتھ تو رکھ کے بتائیں کہ یہ ضروریات زندگی میں سے ہے۔
اے انسان تو نے حلال چیزوں کو چھوڑا میرے کہنے کی وجہ سے، جو کہ ضروریات زندگی میں سے ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، تو گناہوں کے بغیر تو زندہ رہ سکتا ہے، چھوڑ دے اس گناہ کو۔ کیا تربیت کی اللہ نے تقویٰ کی، اور تربیت میں یاد رکھ لیجئے گا، یہ جو ہے نا پابندیاں، کوئی زنجیریں ونجیریں، اللہ نے نا ہمارے منہ پہ تالے نہیں لگائے، روزے کے اندر منہ پہ تالے نہیں لگائے، اللہ نے ہمارے کھانے کی نالی کو بند نہیں کر دیا، اچھا معدے کے نظام کو ختم نہیں کر دیا، زبان کو بھی باقی رکھا ہوا ہے، دانت کو بھی باقی رکھا ہوا ہے، منہ کو بھی باقی رکھا ہوا ہے، ہاتھ پاؤں کو بھی سلامت رکھا ہوا ہے، اچھا سب چیزیں کھول کر نا اللہ نے کہا یہ سامنے پڑی ہیں حلال چیزیں، ٹھیک ہے کھا سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، نہ کھا، نہیں کھاتا انسان، یہ سکھاتا اللہ تقوی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ کس طرح روزے کے اندر اللہ نے تربیت کی، اور پھر اس تقوی کے ساتھ ساتھ اور رشد و ہدایت کے ساتھ ساتھ اللہ نے شکر کے جذبات بھی عطا فرمائے کہ یہ انسان شکر کرے، یہ بھی اللہ نے روزے کے ذریعے سکھایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شکر کا انداز یہ بھی سکھایا کہ دیکھو دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو، اپنے سے نیچے کو دیکھو، اور دیکھو یہ شہر الصبر و شہر المواسات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، اس میں خوب اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، رمضان سے پہلے ایک خطبہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن بیہقی میں وہ پورا خطبہ موجود ہے، اس خطبے کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ من فطر صائما فیہ، کہ جو شخص اس روزے دار کو کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے، کان لہ مثل اجرہ من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء، تو اس کے لیے اتنا ہی ثواب ہے روزہ کھلوانے والے کے ثواب میں اور روزہ کھولنے والے کے ثواب میں کمی کیے بغیر، اس کو پھر روزے دار کے برابر ثواب بھی ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، من ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ۔ آج جمعے کی نماز پڑھتے ہوئے اور ہر نماز پڑھتے ہوئے اس حدیث کو ذہن میں رکھ کر آج جمعے کی نماز پڑھیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، من ادا فریضۃ فیہ، جو بندہ رمضان میں فرض کام کرتا ہے، کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، اس کو اور دنوں میں 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آج آپ کو جمعے کا ایک دن، آج جمعے کی نماز کا ثواب انشاءاللہ العزیز 70 جمعوں سے زیادہ ملے گا انشاءاللہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادا تطوعا فیہ کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، جو بندہ نفل کام کرتا ہے، یہ تراویح بھی نفل ہے جو حقیقت میں سنت مؤکدہ ہے، حقیقت میں نفل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو سنت مؤکدہ۔ اب تراویح کے بارے میں اور نفل پڑھنے کے بارے میں غور سے سنیے گا، فرمایا من ادا تطوعا فیہ کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، جو بندہ رمضان میں نفل کام کرتا ہے تو اس نفل کا اس کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آج آپ 2 رکعت نفل بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو فرض ادا کرنے کے برابر بھی ثواب ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پہلے نکال کے رکھ لیتے ہیں، حساب کر لیتے ہیں، پھر ان کو جب معلوم ہو گیا کہ رمضان میں ایک فرض ادا کرنے کا ثواب اس کو 70 فرضوں کے برابر ملے گا، تو ایک زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کو 70 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے رمضان کے اندر لوگ زکوٰۃ ادا کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور بہت سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے، کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں رمضان کے اندر۔ اسی میں صدقہ فطر کے مسائل بھی سمجھ میں آتے ہیں کہ صدقہ فطر کس کو دے سکتے ہیں، روزے کا فدیہ، کہ جو بندہ روزہ بالکل نہ رکھ سکتا ہو اس کے لیے اللہ نے قرآن مجید کی ان آیات میں سمجھایا، سورۃ البقرہ کی ان آیات میں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو بندہ بیمار ہو اتنا زیادہ یا بہت عمر رسیدہ بوڑھا ہو گیا، اب ایج فیکٹر ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اب کبھی آپ روزہ نہیں رکھ سکیں گے، تو یہ فدیہ دے سکتا ہے۔ اس فدیے کے مسائل بھی ساتھ ساتھ سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کا لفظی معنی ہے بڑھنا
اور زکوٰۃ کا لفظی معنی بڑھنے کے ساتھ ساتھ پاک کرنا۔ زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال بڑھتا ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا معنی پاک کرنا بھی ہے، زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو کیا وہ جو مال نکالتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے؟ اس کو سمجھنا ہے تھوڑا سا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل الصدقۃ لمحمد ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ زکوٰۃ اور صدقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے، اس لیے سید کو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی نرینہ اولاد نہیں تھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اپنے لڑکے تو آگے نہیں تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان بنو ہاشم سے آگے چلی۔ صاحب ہدایہ نے لکھا کہ جس شخص کا، اب میں بتا رہا ہوں سید کس کو کہتے ہیں، لوگ بہت یہ سوال کر رہے ہیں، تو صاحب ہدایہ نے لکھا کہ 5 افراد ہیں بنو ہاشم میں سے جن کے آگے نسل چلی ہے، تو صاحب ہدایہ نے ان 5 کے نام لکھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس، عقیل، جعفر، حارث، یہ 5 افراد ہیں جن کی نسل آگے چلی بنو ہاشم میں سے، حضرت علی، عباس، عقیل، جعفر اور حارث۔ اگر کسی کا شجرہ نسب ان کے ساتھ کسی کے ساتھ ملتا ہوگا تو وہ سید ہے، وہ ہاشمی ہے، اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ صرف اپنے نام کے ساتھ سید لگا دیا، ہاشمی لگا دیا، قریشی لگا دیا، اس سے بندہ سید نہیں ہوتا جب تک کہ نسب نامہ نہ ملتا ہو۔ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جو بات سمجھا رہا تھا کہ جو مال نکلتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل الصدقۃ لمحمد ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صدقہ اور زکوٰۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حلال نہیں اور ان کی آل کے لیے بھی حلال نہیں، اس لیے سید زکوٰۃ نہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہی من اوساخ اموال الناس، یہ زکوٰۃ اور صدقات جو ہوتے ہیں انما ہی من اوساخ اموال الناس، یہ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہوتے ہیں۔ میں سمجھا رہا تھا زکوٰۃ دینے سے مال پاک کیسے ہوتا ہے، اس لیے کہ جو آپ نکالتے ہیں نا وہ واقعی مال کا میل کچیل ہوتا ہے۔ اور پھر زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا جس بندے کے پاس 200 درہم ہو، حدیث میں جامع ترمذی کی حدیث، 200 درہم ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور 40 ہر 40 میں سے 1 درہم یعنی 40واں حصہ 2.5% زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ 200 درہم، 1 درہم ہوتا ہے 3 گرام 62 ملی گرام چاندی کا، 3 گرام 62 ملی گرام چاندی کا 1 درہم ہوتا ہے، جس کو ہم 52.5 تولہ کہتے ہیں۔ 200 درہم کے 52.5 تولہ چاندی۔ آج کل چونکہ گرام ہوتے ہیں تو 612 گرام چاندی، 612 گرام چاندی یا اس کے برابر پیسے ہوں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ حکومت پاکستان نے جو اس دفعہ 1 رمضان کو بینکوں کے لیے ریٹ مقرر کیا وہ 5,03,529 روپے، یعنی 3,05,03,500 روپے۔ تو گویا کہ اگر کسی کے پاس 5 لاکھ روپیہ ضرورت سے زائد بچا ہوا پڑا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور کتنی؟ 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے۔ بینکوں نے اگر زکوٰۃ کاٹ لی تو ہمارے ہاں فتاوی مفتی صاحبان کا فتویٰ یہی ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ کی زکوٰۃ کٹ گئی، لیکن آپ خود زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں 5 لاکھ روپیہ، 5,03,000 روپیہ موجود بچت، سال گزر گیا، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور اس سے زائد جو ہوگا اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور پھر یہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ صاحب نصاب پر، مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر۔ نابالغ بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح زکوٰۃ
کتنی فرض ہوتی ہے؟ 2.5%۔ سونے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 20 مسقال، ایک مسقال 1 دینار، 20 دینار یا 20 مسقال، جس کو ہم کہتے ہیں 7.5 تولے سونا، 7.5 تولے سونا یا اس سے زیادہ ہو تو اس سارے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اور آج کل گرام جو ہے وہ 87.5 گرام سونا، یعنی 7.5 تولے سونا، 87.5 گرام سونا، یہ کسی کے پاس موجود ہو تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور جس پر زکوٰۃ فرض ہو، جو صاحب نصاب ہو، اس کو آپ زکوٰۃ دے نہیں سکیں گے۔ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ اس کے لیے سمجھنا ہوگا کہ پہلی بات نصاب کے بارے میں تھوڑی سی بات بتا دوں۔ عورتوں کے پاس زیور ہوتا ہے لیکن پیسہ نہیں ہوتا، تو شوہر ان کی طرف سے کیا زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اگر سونا اور چاندی دونوں موجود ہوں، بیوی کے پاس کچھ زیور سونے کا ہے، کچھ زیور چاندی کا ہے، تو ایسی صورت میں پھر چاندی کا بھی حساب لگائیں گے، سونے کے بھی پیسے بنائیں گے، اور بنانے کے بعد آپ اس میں سے 5,03,000 روپیہ جتنا ہو تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اس کو پھر سارے مال کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ بہت آسان جو مسائل ہیں وہ عرض کر رہا ہوں، باقی پھر مفتی صاحبان سے بھی پوچھے جا سکیں گے۔ یہ زکوٰۃ صدقات آپ کس کو دے سکتے ہیں؟ اس کا مصرف کیا ہے؟ تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا قرآن مجید کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی جب ضرورت پیش آ جائے کہ ہم کس کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو سورہ توبہ آیت نمبر 60، اس میں اللہ تعالیٰ نے 8 مصرف بتائے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8 مصرف۔ انما الصدقات للفقراء، فقیر کون شخص؟ جو صاحب نصاب نہ ہو، آسان سی بات۔ فقیر کی ضد غنی، مالدار کون؟ جس کی جو صاحب نصاب ہو۔ 5,03,000 روپیہ ہے، یہ غنی ہے، آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین، لیکن اس ذکر کا کھانے پینے کو بھی کچھ نہ ہو بیچارے کے پاس، 2 ہو گئے مصرف۔ والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کا کام کرنے والے ہیں ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 4 والغارمین، قرض دار کو زکوٰۃ دے، قرضہ وہ ادا کر سکے۔ وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اور 8واں مصرف ابن السبیل، مسافر کو۔ لہذا الحمدللہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے کئی مصرف یہاں جامعہ شفیہ کے جو طلبہ ہیں وہی بن جاتے ہیں۔ فی سبیل اللہ بھی ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں۔ اور ایک طالب علم بیچارہ جو یہاں پڑھتا ہے، اس کے پاس 5,03,000 روپیہ سال بھر پڑا رہا ہو، ممکن نہیں ہوتا عام طور پر، لہذا یہ طلبہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ جامعہ شفیہ میں بھی دی جا سکتی ہے اور مدارس میں بھی۔ اور ان حضرات نے ماشاءاللہ جامعہ شفیہ کے منتظمین نے بڑی سہولت کی ہوئی ہے، مسجد میں بھی جگہ جگہ صدقات، زکوٰۃ، تعمیر مسجد، اس کے باکس لگائے ہوئے ہیں، وہاں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ اور پھر اسی طرح ان حضرات نے اللہ جزائے خیر دے کہ یہاں تقریباً اس وقت جامعہ شفیہ میں 6,500 طلبہ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں۔ آج کل چھٹیاں ہیں، عید الفطر کے بعد پھر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں جامعہ شفیہ میں بھی زکوٰۃ اور صدقات جمع کرنے کی ایک آسان سی ترتیب بھی بنائی حضرت محترم صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہ بالکل جامعہ شفیہ کے مین گیٹ کے ساتھ جو ہے وہ میزان بینک کا انہوں نے جو ہے آپ کا کارڈ سے پیسے نکالنے کا طریقہ کار بھی رکھا ہوا ہے، اور ساتھ ہی باکس بھی بنایا ہوا ہے۔ تو بہت سے حضرات الحمدللہ جن کو یہ معلوم ہوتا ہے، جمعے کی آتے ہیں، نمازوں کے لیے آتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، وہیں ATM کارڈ سے لیتے ہیں، ساتھ ہی ادا کرتے ہیں، اور ادائیگی کو بھی آسان بنا دی۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے۔ تو ایک طرف زکوٰۃ، صدقات اور صدقہ فطر وغیرہ یہ جامعہ شفیہ میں بھی جمع کرائیے، اس کے لیے بھی التماس۔ ایک اور اعلان مختصر سا آخر میں اعتکاف کے بارے میں، کہ جامعہ شفیہ کے اندر الحمدللہ اعتکاف باقاعدہ ایک بڑے منظم طریقے سے ہوتا ہے، اور اس کے لیے اسی جمعے سے تیاری شروع فرما رہے ہیں۔ اس کے انچارج جو ہے حضرت محترم صاحب نے مقرر فرمائے، مولانا محمد حسن اشرفی صاحب، ان کے دفتر میں آج جمعے کی نماز کے بعد رجسٹریشن شروع ہو جائے گی اعتکاف کے بارے میں، تو رجسٹریشن کروا لیجئے۔ پھر اس کے بعد ان کی شرائط وغیرہ مطالعہ کر کے پھر اس میں سے جن حضرات کا تقرر ہو جائے گا ان کی باقاعدہ یہ فہرست اعلان کر دیتے ہیں۔ تو ابھی سے اس جمعے کے بعد سے اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ تو
تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک میں خوب رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا فرما لیجیے گا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہ رمضان مبارک کا رحمت کا عشرہ جاری ہے، یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمت فرما، یا اللہ ہمارے گھروں پر رحمت فرما، ہمارے کاروبار پہ رحمت فرما، ہمارے بیوی بچوں پر رحمت فرما، ہمارے بچے اور بچیوں کو یا اللہ یہ گمراہی کے طرح کے دروازے آج کھلے ہوئے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت فرماتے ہوئے ان کو گمراہی کے ہر راستے سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرما دے، ہمارے بچوں بچیوں کو بھی ہدایت عطا فرما دے، ہر طرح کی گمراہی سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اخلاق اور کردار کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے ان کو کشادہ رزق عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو نیک روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جن کو تو نے اولاد دی ہے ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ جو تو ہمیں رزق عطا فرما کشادہ حلال رزق عطا فرما، ہمیں حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، درست طریقے سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن گھروں کے اندر بچے اور بچیاں جوان ہیں، رشتوں کی وجہ سے فکر مند ہیں، اے اللہ ان کو نیک رشتے عطا فرما دے۔ یا اللہ روزے داروں کے تمام روزوں کو قبول فرما لے، نمازوں کو قبول فرما لے، قرآن حکیم کی تلاوت کو قبول فرما لے، تراویح ادا کرنے کو قبول فرما لے۔ اور یا اللہ ہمارے جتنے بزرگ انتقال کر چکے یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے اساتذہ جتنے ہمارے عزیز و اقارب یا اللہ جو انتقال کر چکے ایک ایک کی مغفرت فرما دے، اور یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ اتنا بڑا مجمع ہے یا اللہ کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو محروم نہ فرما۔ جمعے کا دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔